حضرات گرامی قدر، نزول قرآن مجید تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم الشان، سب سے فقید المثال اور سب سے زیادہ بے نظیر واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو 23 برس کے عرصے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، لیکن لوح محفوظ سے رمضان المبارک کی ایک تاخرات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو آسمان دنیا پہ منتقل فرما دیا۔ وہ رات جس میں اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، اسے قدر والی رات کہا جاتا ہے، اور اس رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دے دیا ہے۔ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ثواب کی نیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اس کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی نعمت کو اور بڑی نعمت کو عطا فرماتے ہیں تو اس کے شکرانے کے طور پر یا تو کسی دن کو عید کا دن قرار دے دیتے ہیں یا اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یوم عاشور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات ہوئی تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے روزے کو مشروع قرار دیا اور اس دن روزہ رکھنے کو 1 برس گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بھی قرار دیا۔ یوم النحر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عنایت تھی کہ اللہ نے ہم پہ قرآن جیسی نعمت کا نزول فرمایا، تو اللہ نے 1-2 دنوں کے روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اوبلیگیٹری 29 یا 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے آپ نزول قرآن مجید کی اہمیت کا اور اس کی افادیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت واقعے کے نتیجے میں رکھے جانے والے روزوں کے نتیجے کا ذکر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کوئی یوں فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے سابقہ امتوں کے اوپر بھی فرض تھے، تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے، اور مقصد وہی ہے جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ تقویٰ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے معمور ہو کر اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عظیم الشان ڈرائیوز کو دبانے کا حکم دیا ہے۔ اگر ان 2 ڈرائیوز پہ غور کیا جائے تو پوری کی پوری زندگی تقریباً انہی 2 ڈرائیوز کے گرد گھومتی ہے۔ ایک ہنگر ڈرائیو ہے اور ایک سیکس ڈرائیو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ڈرائیوز کو پورا کرنے کے حلال راستوں کو وقتی طور پہ منقطع کرنے کا حکم دیا۔ روزہ ظاہری طور پہ چند گھنٹوں کے لیے کھانے سے رکنے کا نام، پینے سے رکنے کا نام اور شریک زندگی سے متارکت کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایکسرسائز کروا کر در حقیقت بنی نوع انسان کو اس بات کا سبق دیا کہ جو چیز حلال ہے اگر اس کو اللہ کے حکم پر چھوڑا جا سکتا ہے تو جو چیز حرام ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر اور اس کی رضا کے اوپر چلتے ہوئے کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر آپ شریک زندگی سے تعلقات کو اللہ کے حکم پر منقطع کر سکتے ہیں تو مجھے آپ یہ بات بتلائیے، کیا زنا، ہم جنس پرستی اور حد لذتیت کے راستوں کے اوپر چلنا، کیا اس کی کوئی گنجائش باقی رہ جائے گی؟ اگر آپ دودھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں تو کیا سود کھانے کی کوئی گنجائش باقی رہ جائے گی؟
حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ جب روزے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر تقویٰ کی حس کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ بات سوچتا ہے کہ آیا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کام میں شامل ہے کہ نہیں شامل۔ روزے کا مقصد در حقیقت اپنے آپ کو منکرات سے بچا کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے، جو کہ اسلام کی اصل روح ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا، اس کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے، اور اللہ اس کے خوف بھی دور کر دے گا اور غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، عبادات کے اندر یہی چیز اللہ کو کچھ اس انداز میں مطلوب ہے کہ اللہ نے عید قربان کے موقع پہ بھی یہی ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم تو گوشت کاٹتے ہو، تم تو لہو گراتے ہو، لیکن اللہ کو تمہارا گوشت اور لہو نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تقوی ایک ایسی حقیقت کا نام ہے اور ایک ایسی طاقت کا نام ہے اور ایک ایسے کیفیت کا نام ہے اور ایک ایسی عملی حالت کا نام ہے کہ جب انسان اس کیفیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے سارے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے ان دروازوں کی اور ان کامیابیوں کی طرف ہماری رہنمائی بھی کی جو تقویٰ کے نتیجے میں بنی نوع انسان کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو متقی بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے کھول دے گا اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ جو متقی بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جملہ کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال جو گناہوں اور نافرمانیوں میں گزر گئے، جو منکرات کی وادیوں میں اترتے ہوئے گزر گئے، اب اگر متقی بنا تو کیا سابقہ خطاؤں کا بھی مداوع ہو جائے گا، تو نوید حاصل ہوئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو متقی بن جائے گا، اللہ اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو دو چند بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، نفس انسانی کو یہ بات مرغوب ہے کہ وہ معزز ہو، وہ عزت دار ہو، اور بہت لوگ جو ایمان کے بعد عزت کے مول کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی مال کو تھوکتے بھی نہیں، عہدے کو تھوکتے بھی نہیں، عزت کے بدلے کسی چیز کا سودا کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حقیقت بات یہ ہے، ایمان کے بعد جو نعمتیں ہیں ان میں عزت رزق سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جو انسان عزت دار ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، چاہے سفید پوش بھی کیوں نہ ہو، اس کا سوسائٹی میں ایک بھرم ہوتا ہے اور اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ لوگ عزت عام طور پہ انسان کی مادی وجاہت کی وجہ سے اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کی کوالیفیکیشن کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہیں؟ اِنَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ وہ ہیں جو انسان کے چہروں کو نہیں دیکھتے اور اس کے اموال کو نہیں دیکھتے، وہ اس کے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میلے کپڑے والو ہو تب بھی، تم چھوٹے خاندان والے ہو تب بھی، تم کالے رنگ والے ہو تب بھی، اگر تم متقی ہو
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میری نظروں میں عزت تمہارے ہی لیے ہے۔ فرعون صاحب اقتدار ہو کر بھی اللہ کی نظروں میں ذلیل تھا، حامان صاحب منصب ہو کر بھی اللہ کی نظروں میں ذلیل تھا، قارون سرمایہ دار ہونے کے باوجود بھی ذلیل تھا، شداد جاگیردار ہونے کے باوجود بھی ذلیل تھا، اور ابو لہب ہاشمی اور قریشی ہونے کے باوجود عزت نہ پا سکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا بلال حبشی کو اتنی عزت دی کہ شب معراج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوتوں کی آہٹ کو جنتوں کے اندر سنا تھا۔ حضرات گرامی قدر عزت اتنی عطا کی کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی مسلمانوں کے گھرانوں کی ایک بڑی تعداد اپنے لال کا نام اور اپنے پیارے سفید چٹے بچے کا نام حبشی بلال کے اوپر رکھ کر اس عزت دار کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر تقویٰ کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم متقی بن جاؤ گے تو میں اونچ اور نیچ کے درمیان، اندھیرے اجالے کے درمیان اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت کو بھی پیدا فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور تقوی کا بہت بڑا فائدہ کلام حمید میں بیان کیا جو اجتماعی اعتبار سے انتہائی قابل قدر ہے۔ عام طور پہ بستیوں کے عروج کا تعلق مادی اعتبار سے بستیوں کی معیشت کے ساتھ اور بستیوں میں پائے جانے والے امن و سکون اور ان کو حاصل ہونے والی برکات کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ اعراف قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود اور سورہ شعراء کی طرح مغضوب اقوام کا ذکر کیا۔ اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم سدوم کا ذکر کیا، قوم مدین کا ذکر کیا، ان کے اوپر آنے والی چنگھاڑوں کا ذکر کیا، ان کے اوپر گرنے والی آندھیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی ہی دلکش اور خوشنما حقیقت کا اظہار کو یوں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ میری نافرمانیوں کی بجائے تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیتے، ایمان کے بعد وہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا راستہ اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو میں آسمان و زمین سے ان کے لیے برکات کے دروازوں کو کھول دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات سے وہ لوگ اس لیے محروم ہوئے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ برکات کے دروازوں کو کھولنے کی بجائے ان کے اوپر اپنی گرفت کا نزول فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے متقی ہوتے، اور آئندہ کے لیے بھی یہ بات ہے اگر بستیوں کے رہنے والے متقی بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ حضرات گرامی قدر انفرادی زندگی کے جملہ امور کے اندر کامیابیاں، چاہے وہ تنگیوں سے نجات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ رزق فراواں کے حصول کی شکل میں ہوں، چاہے وہ معاملات میں کشادگی کی شکل میں ہوں، چاہے وہ سیئات سے درگزر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ عزتوں کے حصول کی شکل میں ہوں یا برکات کے نزول کی شکل میں ہوں، ان کا تعلق در حقیقت تقوی والی زندگی کے ساتھ ہے۔ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا، تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تنگیوں اور ترشیوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ والا بن جانا بڑی ہی کامیابی کی بات ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی رنگ بھی صبغت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس ضمن کے اندر ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ والا بن جانا، اللہ سے ڈرنے والا بن جانا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں بہت سے ایسے انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے راہ الہ کے اندر اور فی سبیل اللہ جہاد کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور اللہ کے کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ہے۔ یقیناً وہ اللہ والے انتہائی خوش نصیب لوگ تھے۔ انسان کی پہچان دنیا کے اندر اس کی برادری، قبیلے اور کنبے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جس کی پہچان یہ ہو جائے کہ وہ اللہ والا ہے تو اس سے بڑی کوئی خوبصورت پہچان انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ پہچان کب حاصل ہوگی؟ جب انسان حقیقی معنوں میں متقی بن جائے گا۔ اور تقویٰ کے حصول کے جو ذریعے ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ روزے کو غلط طریقے سے بہلانے کی کوشش کرنا، اس کے اندر گندے پروگراموں کو دیکھنا، غلط قسم کی گفتگو کرنا اور اس کو بہلانے کے لیے ان ذرائع کو اختیار کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے ذرائع ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایسے شخص کے روزے کی اللہ کی نظروں کے اندر کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں، جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے کاروبار کو نہیں چھوڑتا، عمل سیئات برے اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جو روزہ حقیقت میں اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اور دوسرے اعراب کے مطابق الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا تو میری اپنی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی ذات کس طرح جزا ہے؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حریر و طیبہ کے لباس مل جائیں گے، غلمان کی خدمت مل جائے گی، حوروں کی رفاقت مل جائے گی، اور وہاں پر لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرہ کا موسم مل جائے گا۔ ایسے عالم میں جنتی جب ہر طرح کی نعمتوں سے فیض یاب ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے چہرہ پر نور کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج 70,000 آگ یا نور کے پردوں میں چھپایا ہوا ہے، اس چہرہ پر جلال کو اور اس چہرہ پر جمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے سامنے ظاہر فرما دیں گے۔ جنتی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ پر نور کو دیکھیں گے، چہرہ پر جلال کو دیکھیں گے اور چہرہ پر جمال کو دیکھیں گے تو اس حقیقت کو پا جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں جمع ہو کر بھی دیدار الہی کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی والا اور سکی معنوں میں نیکی والا روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔